ہے ان پہ کام کرنا ہے اور صحت جیسے منصوبوں پہ کام کرنا ہے۔ آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد صرف اسلام آباد کے مسائل پہ کام کرنا ہے، بلکہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے صوبائی اور پشاور ڈویژن سطح پہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کی حلف برداری تقریب بھی ہے۔ ان ممبران میں صوبائی سطح پہ شاکر اللہ صدر ورلڈ پیس جگہ پروگرام خیبر پختونخوا، سہیل رضوان نائب صدر، انور شاہ بنگر سینئر نائب صدر، سلمان ایوب سیکٹری، رضوان شاہ جنرل سیکٹری، شمس الرحمان جوائنٹ سیکٹری، ساجد نیاز فائنانس سیکٹری، امین اللہ پروجیکٹ مینیجر، احمد نواز کوآرڈینیٹر، ثناء الرحمان میڈیا کوآرڈینیٹر، نعیم الرحمان کوآرڈینیٹر ایجوکیشن، عادل خان کوآرڈینیٹر ہیلتھ، شفیع اللہ کوآرڈینیٹر ایگریکلچر، فہد ریحان کوآرڈینیٹر مائننگ اور عبد الرؤوف خان کوآرڈینیٹر ڈیولپنگ اینڈ پلاننگ ورلڈ پیس جگہ پروگرام خیبر پختونخوا منتخب قرار پائے ہیں۔ اس کے علاوہ پشاور ڈویژن کی سطح پر جمیل احمد صدر ورلڈ پیس جگہ پروگرام پشاور ڈویژن، اسد شاہ نائب صدر، محمد اقبال سینئر نائب صدر، ثناء اللہ سیکٹری اور نثار احمد فائنانس سیکٹری ورلڈ پیس جگہ پروگرام پشاور ڈویژن قرار پائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیر ولی خان کوآرڈینیٹر ورلڈ پیس جگہ پروگرام ڈسٹرکٹ خیبر قرار پائے ہیں۔ مبارکباد کے ساتھ میں ورلڈ پیس جگہ پروگرام کے اپنے جو 9 منتخب ممبران ہیں ان سے یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے ممبران نہ صرف صوبائی سطح پہ بلکہ ملکی سطح پہ کام کریں گے اور ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی پچھلی پریس کانفرنس جو 22 اپریل کو ہم نے منعقد کی تھی وہاں پہ بھی ہم نے اسلام آباد کے مسائل پہ بات کی تھی اور ہم نے سی ڈی اے کے جو چیئرمین ان سے بھی اپیل کی تھی کہ مشکوک لوگ اور غیر قانونی لوگوں کو اسلام آباد سے فوری نکالا جائے تاکہ جرائم میں کمی کی جا سکے۔ اسلام آباد کے تمام پلازوں میں سرچ آپریشن کیا جائے اور غیر قانونی غیر مشکوک لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے، اور میں میڈیا کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت کوریج دی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر قانونی گیسٹ ہاؤس ہیں سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں آرڈر بھی کر دیا ہے، ان کو جلدی بند کروا دیا جائے۔ کرائے کے گھروں کے لیے حکومت سے میری یہ اپیل ہے کہ کوئی لائے عمل بنائے تاکہ اس میں اسٹیبلٹی لائی جا سکے۔ کرائے میں جس نے جتنا دیر چاہتا ہے کرایہ رکھ دیتا ہے، اور بیچارے جو نوکر پیشہ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جو کرایوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں کرائے کے گھروں پہ، وہ کہاں جائے؟ تو یہ میری تماس ہے حکومت سے کہ ان مسائل پہ خدا را آپ جو ہے غور کریں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ڈپلومیٹک انکلیو جو کہ ایک بہت ہی حساس ایریا ہے، وہاں پہ آئی ایم کی وجہ سے افغان مہاجرین کی نقل و حرکت بہت زیادہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے لائحہ عمل بنایا جائے۔ افغان غیر قانونی طور سے ڈپلومیٹک میں نہ جا سکے۔ ہم نے اس سلسلے میں منسٹری آف انٹیریئر کو لیٹر لکھا تھا۔ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے یہ لیٹر جو ہے 5 جنوری 2024 کو میں نے یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں نے ریفرنس نمبر بھی مینشن کر دی ہے۔ یہ لیٹر گیا ہے چیف کمشنر اسلام آباد کو، سی ڈی اے چیئرمین کو گیا ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس کو گیا ہے، لیکن ابھی تک واضح طور پہ اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ البتہ مجھے بلایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے کہ بی بی آپ یہ لیٹر کیوں لکھ رہی ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتی ہوں، یہ ملک کی ضرورت ہے، ڈپلومیٹک انتہائی سینسیٹیو جگہ ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو ابھی تک کوئی قانونی کارروائی اس پہ نہیں کی گئی۔ ابھی بھی افغانیوں کی نقل و حرکت وہاں پہ جاری ہے ڈپلومیٹک میں، اور اب ہمارا اگلا قدم یہ ہے کہ ورلڈ پیس جگہ پروگرام جو اس کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائے گا، ضرورت پڑنے پہ ہائی کورٹ بھی ہم جائیں گے تاکہ ان تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کیا جا سکے، اس پہ کنٹرول کیا جا سکے، اور انشاءاللہ تمام قانونی تقاضوں کو ہم پورا کریں گے۔ ورلڈ پیس جگہ پروگرام کا مقصد امن قائم کرنا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم ہر اس ادارے کے ساتھ، ہر اس انڈیویجول کے ساتھ ہے جو امن کی بات کرتا ہے، جو امن کے لیے کام کرتا ہے۔ اور میں ایک بار پھر جو صدر ہیں نیشنل پریس کلب آزاد جدوئی صاحب کی بےحد مشکور ہوں کہ وہ نہ صرف ہماری اس پریس کانفرنس میں آئے ہیں، ہمیں عزت بخشی ہے ایز اے چیف گیسٹ، بلکہ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ایجنڈے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، ورلڈ پیس جگہ پروگرام پائندہ باد۔